امی مجھے مجبور نہ کر اس شادی سے، مجھے نہیں کرنی اس لڑکی سے شادی۔ میں نے غصے سے بولا، تو بکواس نہ کر، اتنی پیاری لڑکی ہے، خوبصورت ہے، سمجھدار ہے، حافظ قرآن ہے، تم کو کیا ناچنے گانے والی لڑکی چاہیے؟ اسد نے پانی کا گلاس دیوار کے ساتھ مارا۔ مجھے نہیں کرنی شادی اس سے، بس ماں باپ نے مجبور کیا۔ اسد مان گیا، ٹھیک ہے کر لیتا ہوں شادی، اگر مجھے اچھی نہ لگی تو طلاق دے دوں گا۔ باپ نے گالی دی، کمینے انسان، کسی کی بیٹی کی زندگی برباد نہ کرنا۔ مناہل کو کہاں معلوم تھا جس کے ساتھ وہ بیاہ کر جا رہی ہے وہ مجبوری میں قبول کر رہا ہے اسے۔ مناہل اور اسد کی شادی ہو گئی۔ مناہل اچھی لڑکی تھی، بہت اچھی، کب کون نصیب میں آ جائے، کب چلتے چلتے کوئی ہاتھ تھام کر زندگی کو جنت بنا دے اور کب کوئی جنت سے زندگی کو جہنم بنا دے، کون جانتا ہے؟ آنے والی سانس موت لے کر آئے گی یا زندگی، کون جانے۔ مناہل کے خواب تو تھے، لیکن مناہل کا باپ تھا، ماں مر چکی تھی، بڑے 3 بھائی تھے، وہ بھی شادی شدہ تھے۔ کون بھلا پوچھتا ہے بہنوں کو اپنا گھر آباد کرنے کے بعد۔ خیر مناہل کی شادی ہو گئی اسد سے۔ پہلی رات تھی، مناہل بہت رو رہی تھی، اسد پاس بیٹھا موبائل پہ مصروف تھا۔ پہلی رات، پہلی ملاقات، مناہل کو اپنی ماں کی یاد ستا رہی تھی۔ آج ماں زندہ ہوتی تو اس کے سینے لگ کر الوداع ہوتی۔ ماں کے بنا بیٹیاں خود کو اکیلا محسوس کرتی ہیں۔ اسد نے مناہل کی طرف دیکھا، آنکھیں سرخ تھی، رو رو کر بے بسی تھی، اداسی تھی چہرے پہ۔ اسد کو مناہل پہلے ہی پسند نہیں تھی۔ مناہل کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اب کیوں تو رو رہی ہے؟ تم کو کوئی پھانسی تو نہیں دے رہا نا؟ اپنی منحوس آواز بند کر، مجھے بہت برا لگ رہا ہے۔ مناہل اسد کے اس رویے پہ اور بھی پریشان ہو گئی۔ خیر رات گزر گئی، اسد نے جانور سا سلوک کیا مناہل کے ساتھ۔ مناہل خاموش رہی۔ لڑکیاں بہت عجیب ہوتی ہیں، بہت کچھ سہتی ہیں، بھوک، تانے، غریبی، پھر بھی خاموش رہتی ہیں۔ اسد دوسرے شہر میں کپڑے کی فیکٹری میں کام کیا کرتا تھا۔ فیکٹری والوں نے ایک روم دیا تھا فیملی کے لیے اسد کو۔ اسد کچھ مہینے بعد مناہل کو اپنے ساتھ لے گیا، گھر سے بہت دور۔ مناہل اپنے شہر، اپنے گھر سے، اپنے ہم سفر کے ساتھ بہت دور ایک شہر میں جا بسی تھی، ایک محلہ جو بہت عجیب سا تھا۔ یہاں لوگ اپنے کام سے کام رکھتے تھے، کوئی مر رہا ہو یا جی رہا، کسی کو کسی سے کوئی مطلب نہ تھا۔ مناہل کمرے میں داخل ہوئی، سارا سامان مناہل نے اٹھا رکھا تھا۔ اسد چلا کر بولا، جلدی سے اب سارے کمرے کی صفائی کر، میں آتا ہوں۔ مناہل تھک چکی تھی۔ اسد باہر چلا گیا۔ مناہل بیڈ پہ لیٹ گئی، سوچا کچھ دیر آرام کر لوں، پھر کمرے کی صفائی کروں گی۔ لیٹی ہی تھی کہ آنکھ لگ گئی، سو گئی۔ رات کا ٹائم تھا۔ اسد گھر آیا، دیکھا کہ مناہل سوئی ہوئی ہے، سامان ایسے ہی بکھرا پڑا ہے۔ اتنے کمینی عورت ہے، میں کہہ کر بھی گیا تھا کمرے کی صفائی کرو، دیکھو جیسے باپ نے نوکر رکھے ہوئے ہیں، کیسے سوئی ہوئی ہے۔ اسد نے گالی دے کر چلانا شروع کر دیا۔ مناہل ڈر سی گئی تھی، سہم سی گئی تھی۔ اسد نے مناہل کے منہ پہ تھپڑ دے مارا۔ میں کیا کہہ کر گیا تھا، تمہیں سمجھ آتی ہے یا نہیں؟ مناہل آہستہ سے بولی، تھک گئی تھی، آنکھ لگ گئی تھی، بس کر دیتی ہوں صفائی۔ جلدی سے برش پکڑا، صفائی کرنے لگ گئی۔ تھپڑ کا درد منہ پہ نہیں، روح پہ ہو رہا تھا۔ صفائی مکمل کی۔ اسد کھانا باہر سے لے کر آیا تھا، خود کھا کر سو گیا۔ جو بچا ہوا تھا تھوڑا سا وہ کھانا مناہل نے کھایا اور بے بسی میں لیٹ گئی۔ صبح بنا بتائے اسد کام پہ چلا گیا۔ مناہل سوچ رہی تھی، اسد میرے ساتھ ایسا کیوں کرتا ہے؟ مجھے گالیاں کیوں دیتا ہے؟ مجھے مارتا ہے؟ ایسی لائف تو نہیں چاہتی تھی میں نے کچھ مہینے گزرے، فون آیا باپ گزر گیا ہے۔ اسد سے کہا، میرے ابو فوت ہو گئے ہیں، مجھے لے چلو گھر۔ اسد نے منہ بنا کر کہا، جانا ہے تو اکیلی جاؤ، میرے پاس ابھی بالکل بھی پیسے نہیں ہیں، تم نے جانا ہے تو چلی جاؤ، اتنا دور کا سفر۔ مناہل
نہیں کر سکتی تھی، باپ کا آخری دیدار بھی نہ ہو سکا۔ بہت روئی تھی باپ کو یاد کر کے، بہت روئی، لیکن کیا کرتی، نصیبوں کی ماری تھی، خاموش تھی۔ خوبصورت تو بہت تھی لیکن نصیب بہت بدصورت تھے۔ شادی کو 2 سال گزر گئے۔ ہر روز گالیاں دیتا اسد، ہر روز برا بلا کہتا۔ ایک دن اسد بہت بھوکا گھر آیا، مناہل کو تیز بخار تھا، کھانا اچھا نہ بنا سکی۔ تیز بخار کھانے میں اسد نے کھانا شروع کیا، اتنی مرچ ڈال دی کھانے میں۔ مناہل اپنا درد چھپاتے ہوئے بولی، کھا لے، مجھ سے ایسا ہی بنتا ہے۔ اسد نے بالوں سے پکڑا، کمینی عورت، یہ حرام کے پیسے نہیں ہیں۔ اس نے بلا وجہ بہت مارا مناہل کو۔ مناہل کی رونے کی باہر آواز جا رہی تھی۔ ساتھ والے گھر میں ایک لڑکا واصف آیا، وہ پڑھا لکھا سلجھا ہوا انسان تھا۔ اس نے دیکھا ساتھ والے گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے، دروازے پہ دستک دی۔ اسد بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھی، دروازہ کھولا، سامنے واصف کھڑا تھا۔ سر، آپ کے گھر سے کسی لڑکی کی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اسد غصے سے بولا، کیوں، تو ٹھیکیدار ہے اس گھر کا؟ جا چلا جا، دماغ خراب نہ کر میرا۔ واصف کو بہت عجیب لگا اس کا رویہ۔ اسد لیٹ گیا بیڈ پہ۔ مناہل کا جسم چوٹوں سے بھرا ہوا تھا، بخار شدید تھا۔ یا اللہ، کیا گناہ کر دیا میں نے، کیسی غلطی ہو گئی مجھ سے۔ اپنی بھی ایک دن فون کیا، بابی کو ایک دن فون کیا، بابی اسد میرے ساتھ بہت برا کرتا ہے، مجھے مارتا ہے، پلیز بھائی سے بات کریں، اس کو سمجھاؤ کوئی۔ بابی نے طنز کرتے ہوئے کہا، ارے بہن، اپنے گھر کی پرابلم خود دیکھو، تمہارے بھائی خود بہت پریشان ہیں، آج کل مرد مارتے تو ہیں ہی، برداشت کر تو۔ فون بند ہو گیا۔ کہاں جائے، باپ مر گیا ہے، نہیں کوئی اللہ کے سوا مددگار بھی نہیں ہے۔ اسد کا روز کا معمول بن گیا تھا، ہر روز کسی نہ کسی بہانے اسد مناہل کو مارتا۔ مناہل کی عادت بن گئی تھی اب مار کھانا۔ وہ موت مانگ رہی تھی، مرنا چاہتی تھی۔ ایک دن مناہل بے ہوش سی پڑی تھی، گھر میں بھوکی تھی، کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ دروازے پہ دستک ہوئی، لنگڑاتی ہوئی گئی، دروازہ کھولا، سامنے خوبصورت سا لڑکا واصف تھا۔ مسکرا کر کہنے لگا، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ مناہل نہ کچھ کہے نادر اندر چلی گئی۔ واصف اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوا، دیکھا مناہل کا بہت برا حال تھا، اس کی آنکھوں میں درد تھا، وہ چیخ چیخ کر جیسے کہہ رہی ہو، مجھے بچا لو اس جہنم سے۔ مناہل پیاری سی لڑکی تھی اور اسد ایک دیسی ٹائپ جاہل سا انسان۔ کیوں مارتا ہے آپ کو یہ بندہ؟ آپ پولیس کو کیوں نہیں کال کرتی؟ کیوں اپنے ظلم سہتی ہو؟ واصف نے سوال کیا۔ مناہل روتے ہوئے بولی، آپ کون ہیں؟ واصف نے اپنا تعارف کروایا، میں وکیل ہوں، میرا نام واصف ہے، میں بھی یہیں ساتھ والے گھر میں آیا ہوں کرائے پہ۔ مناہل روتے ہوئے بولی، کس کے پاس جاؤں، کہاں جاؤں، کیا کہوں؟ میرا کوئی ہے نہیں، نہ ماں باپ، بھائی پوچھتے نہیں، اس نے چھوڑ دیا تو طلاق کا داغ لے کر کہاں جاؤں گی؟ واصف سمجھ رہا تھا مجبوری مناہل کی۔ واصف نے مناہل کی آنکھوں میں دیکھا، اچھا آپ پریشان نہ ہو، میں نکال لوں گا بہت جلد تم کو اس جہنم سے۔ یہ کہہ کر واصف چلا گیا۔ رات کو اسد آیا، آج تو اسد شراب پی کر آیا ہوا تھا، وہیں روٹین میں گالیاں دی، کھانا کھایا اور کہنے لگا، چل میری ٹانگیں دبا۔ ساری رات دباتی رہی اسد کو۔ اسد صبح اٹھا، میرے کپڑے پریس کیے یا نہیں؟ مناہل جلدی سے بولی، بس ناشتہ تیار کر لوں پھر کر دیتی ہوں۔ اسد نے گردن سے پکڑا مناہل کو، سانس بند کر دی مناہل کی، تو مر جائے تو میری لائف بن جائے، تو مر جائے نا تو میری لائف بن جائے۔ مشکل سے مناہل نے گردن چھڑائی۔ اسد تیار ہوا، کام پہ چلا گیا۔ مناہل دروازے پہ دیکھ رہی تھی، وہ جیسے انتظار کر رہی ہو واصف کا۔ دستک ہوئی، مناہل دوڑتے ہوئے دروازے کی طرف گئی۔ واصف ہاتھ میں ایک شاپر پکڑا گھر میں داخل ہوا۔ مناہل جاؤ شاور لے کر آؤ۔ مناہل نے پوچھا، لیکن کیوں؟
واصف پیار سے کہنے لگا، ارے جاؤ تو مناہل نہا کر آئی، گیلے بال بہت پیارے لگ رہی تھی۔ واصف نے شاپر سے بریانی کا ڈبہ نکالا، بہت بھوک لگی ہے، جلدی سے کھاتے ہیں۔ مناہل کھانے لگی، اتنے مزے کی بریانی ہوٹل سے لے کر آئے ہو؟ واصف مسکرانے لگا، جی نہیں، خود بنائی میں نے۔ آپ کیا سمجھتی وکیل کو کھانا بنانا نہیں آتا؟ مناہل بہت خوش تھی، بہت زیادہ واصف کے روب میں اس کی زندگی نظر آنے لگی۔ واصف بہت سی باتیں کرتا مناہل سے، مناہل واصف کو یاد کرتے ہوئے اسد کے سب ظلم سہ جاتی۔ دوسرے دن واصف آیا، مناہل ایک بات کہوں؟ مناہل نے پیار سے کہا، ہاں واصف بولیے، مجھ سے شادی کرو گی؟ مناہل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ واصف نام مجھ سے، میں پہلے ہی بہت درد میں ہوں، اگر میرا جسم چاہتے ہو تو آ جاؤ، جو کرنا ہے کر لو، لیکن مجھ سے کھیلنا مت۔ واصف نے مناہل کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ مناہل، واصف غیرت مند مرد ہے، ایسا کبھی نہ سوچنا، واصف کھیلنے آیا ہے۔ آج سنو، میں کچھ دن کے لیے واپس گاؤں جا رہا ہوں، اپنا خیال رکھنا، آؤں گا تو تم کو چھڑا لوں گا اس انسان سے۔ مناہل کا دل بیٹھ سا گیا، واصف نہ جاؤ چھوڑ کر۔ واصف نے اپنے ہاتھ میں کیا، ارے یقین رکھو کچھ نہیں ہوگا، 5-6 دن میں آ جاؤں گا، اپنا خیال رکھنا۔ ماتھے پہ بوسہ دیا مناہل کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ واصف کو دروازے میں کھڑی ہو کر جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، دیکھتے دیکھتے آنکھوں سے اوجھل ہو گیا واصف۔ رات ہو گئی، اسد گھر آیا، کھانا کھایا، مناہل خاموش تھی۔ اسد نے گالی دی، چپ کیوں ہے؟ کون مر گیا ہے تیرا کمینی؟ میری زندگی جہنم بنا رکھی ہے تو نے، چل مجھے دبا۔ مناہل خاموش رہی۔ واصف کے جانے کا دکھ تھا، وہ خیالوں میں گم تھی۔ اسد چائے پی رہا تھا، چائے کافی گرم تھی، جان بوجھ کر گرم چائے مناہل پہ گرا دی۔ مناہل کو آج درد محسوس نہ ہوا، اسے واصف کی یاد آ رہی تھی۔ کسی محلے دار نے اسد کو بتایا اس کی بیوی کا چکر تھا ساتھ والے گھر کے لڑکے کے ساتھ۔ اسد بے قابو ہو گیا، مناہل کو بہت مارا، اس نے اتنا مارا مناہل بے جان سی ہو گئی۔ اسد مار رہا تھا، مناہل اب رو بھی نہیں رہی تھی، خون سے لت پت۔ مناہل کو آدھی رات کو اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دیا، طلاق دے دی مناہل کو۔ مناہل گلی میں بے ہوش پڑی تھی، جسم زخمی تھا، خیال واصف کا آیا تھا، کسی نے اٹھا کر اسپتال داخل کروا دیا۔ لاوارث تھی مناہل، کوئی اپنا نہ تھا، علاج چل رہا تھا۔ 10 دن بعد واصف آیا، دیکھا گھر کو تالا لگا ہوا تھا۔ واصف کو بتایا اس کے شوہر نے اسے بہت مارا اور طلاق دے کر چلا گیا۔ مناہل نفسیاتی ہو چکی تھی، وہ ہر کسی سے ڈرنے لگی تھی، چیخ چیخ کر روتی، پھر چپ ہو کر بیڈ کے پیچھے بیٹھ جاتی۔ حالت بہت بری تھی اس کی، ڈاکٹر نے پاگل خانے بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ لاوارث مناہل موت سے بدتر زندگی گزار رہی تھی، مناہل کو پاگل خانے لے جانے کی تیاری ہو رہی تھی۔ اتنے میں واصف وہاں آیا، دیکھا مناہل بال بکھرے ہوئے، برا حال، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے۔ مناہل نے واصف کو دیکھا، مسکرانے لگی، زمین پہ بیٹھ گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، رونے لگی۔ وہ چیخ چیخ کر واصف کو آواز دینا چاہتی تھی، لیکن جسم دل کا ساتھ نہ دے رہا تھا۔ واصف ڈرتا ہوا مناہل کے پاس گیا، ارے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تو نے؟ مناہل نے اپنا منہ واصف کے سینے پہ رکھ لیا اور تڑپتے ہوئے رونے لگی۔ واصف ماتھا چوم کر حوصلہ دینے لگا، بس بس میری جان، بس میں آ گیا ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا اب۔ مناہل واصف کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کہا تھا نہ جاؤ چھوڑ کر مجھے۔ واصف سر پہ ہاتھ پھیرنے لگا، بس بس میری جان۔ مناہل کو گھر لے گیا، نکاح کر لیا مناہل سے، بہت خیال رکھا مناہل کا، خود کھانا بنا کر دیتا، بال سنوارتا،
पार्लर लेकर जाता, छोटी छोटी खुशियां मनाहल के कदमों पे लाके रखता। मनाहल की जिंदगी वापस लौट आई थी। मनाहल हाफिजा थी, कुरान की तिलावत करती, नमाज अदा करती, अल्लाह का शुक्र अदा करती, बहुत खुश थी। मनाहल देखो तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। मनाहल ने गिफ्ट खोला, नए घर की चाबी थी। अच्छा हम सफर, बड़ा घर, गाड़ी, सब कुछ था अब मनाहल के पास। मनाहल को अल्लाह ने 3 बेटे अता किए, बहुत खुश थी। अब असद के किए हुए जुल्म भूल गई थी। असद हार्ट अटैक से मर चुका था, कोई कब्र पे जाकर दुआ करने वाला भी ना था। असद के लिए यूं एक जुल्म की दास्तान खत्म हुई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।